میرے دوستوں، ہر وہ باپ، ہر وہ ماں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کا دل دہل جائے گا اور ان کو جو ہے بڑا افسوس ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ کراچی کا واقعہ آپ سب دوستوں نے جو ہے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ننا منا بچہ خوشی خوشی شاپنگ مال سے نکلا اپنی والدہ کے ساتھ اور اس گٹر میں گر گیا، اور گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ گر گیا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی بہت دیر سے آئیں اور جو ہے تقریباً آئی ہی نہیں ریسکیو ٹیم، کافی دیر تک لوگ چلاتے رہے، کالیں کرتے رہے، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ایک گٹر کے ڈھکن کتنے کے ہوں گے؟ کتنے کا یہ ڈھکن بنتا ہوگا گٹر کا؟ 2000 4000 5000 لے لیتا ہوگا، اربوں روپے کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اربوں روپے کا۔ لیکن وہاں پر پتہ نہیں کتنے ایسے گٹر ہیں جن کے ڈھکن چوری ہوئے ہوئے کھلے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دوستوں کہ یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ لوگ آفس میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے آفس میں؟ اور وہ لوگ وزٹ سائٹوں پہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور ان کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو اتنے فنڈ ملتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسری بات، جو مرتضیٰ وہاب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں، وہ انرجیٹک اور بڑی بڑی باتیں دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی ایسے بڑے منسٹر ایم پی ایم این اے کا بچہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر میرے خیال سے تو سارے کراچی کے کیا پورے جو ہے نا سندھ اور پاکستان کے گٹروں پر ڈھکن لگ جاتے۔ لیکن یہ ایک کراچی کے غریب عوام ہیں، وہاں کا یہ بچہ تھا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ یار یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے اندر سے احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے خاص کر کے حکمران طبقے میں سے یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ تو میرے دوستوں، میں پریس کانفرنس سن رہا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلایا گیا لوگوں کو، اور کچھ لوگ اشتعال دلا رہے ہیں لوگوں کو۔ یار اس بات کے بعد بھی اشتعال نہیں آنا چاہیے، مطلب کہ کسی کا بچہ ہنستا کھیلتا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے اس گٹر میں گر کے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اشتعال نہیں آنا چاہیے۔ یار آپ لوگوں نے باہر کے ممالک سے ڈگریاں لی ہیں، تو یار مجھے تو ان باہر کے ممالک کی یونیورسٹیز پہ شک ہوتا ہے کہ ان یونیورسٹیز نے آپ لوگوں کو کیا پڑھایا ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں باہر، آکسفورڈ سے، ویکسفورڈ یونیورسٹی اور کون سی یونیورسٹیوں سے، تو ان یونیورسٹیوں نے آپ کو کیا تعلیمات دی ہے؟ مجھے تو ان یونیورسٹیوں پہ شک ہے، آپ کی ڈگریوں پہ شک ہے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، وہاں سے کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ کہ آپ لوگ باہر کے ممالک میں دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے انسانیت ہے، کس طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ یار آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے کام نہ کرنا، سستیاں کرنا، اور عجیب بات ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں آپ کو ایک قصہ بتا دوں، امریکہ میں ایک کمپنی جس نے روڈ پہ جو بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ کنسٹرکشن آگے ہو رہی ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو اس کمپنی نے ایک بورڈ نہیں لگایا، تو وہاں ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہوں نے کمپلین کی اور وہاں کی کورٹ نے اس پوری کمپنی کو سیل کر دیا کہ آپ جو ہے وہ 5 سال تک اس کو بین کر دیا کہ آپ کہیں بھی کام نہیں کر سکو گے۔ صرف اتنی سی وجہ تھی کہ ایک روڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بورڈ نہیں لگایا تھا کہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ وہ ملک تو یہ ہیں یار، اور ہم لوگ دین اسلام کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو تو دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم نہ تو انگریز بننے کے چکر میں انگریزوں جیسے ہو سکے ہیں، اور نہ ہم اسلام پر پراپر چل رہے ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ چل رہے ہیں۔ بہرحال میں جو ہے یہی مطالبہ کروں گا خاص کر کے بلاول صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کروائیں۔ جو بھی ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، یہ جس کا بھی کام تھا، واٹر بورڈ کا کام تھا، یہ کسی اور کا کام تھا، جس بھی ادارے کا کام تھا، آپ لوگوں کی اتنے پاس سورسز ہیں، آپ ان کے آفیسز میں جا کے روز وزٹ کریں، ان کی بایو میٹرکس کرائیں، ان کے سرویز کو دیکھیں، وہ جا رہے ہیں فیلڈ میں، نہیں جا رہے ہیں، کام کو چیک کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کو کروائیں یار، بقایا پھر عوام کا ووٹ لے کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگ کس وجہ سے بیٹھتے ہیں پھر؟ تو بہرحال یہ ویڈیو بچے کی دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میرے دوستوں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ فکسڈ والے جو این جی او ہے یا کیا ہے، یہ وہ سارے کراچی میں ڈھکن گٹروں پہ لگا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ کام حکومت کا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے کبھی نہ کبھی تو یہ نظام بدلے گا، اور دوسری بات یہ کہ انسان خود اگر بدلنا شروع ہو جائے، اپنی ذات سے شروع کرے، تو پھر دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دعا میں یاد کیجیے گا، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو صبر عطا فرمائے، اور دوسرے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ حادثات سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں فرمائے،
دعا میں یاد میرے دوستوں، اللہ حافظ۔